اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ حق بالآخر بالاتر ہوتا ہے. سر لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب عید سے پہلے جو ہے وہ باہر ہوں گے، تو ایک سینئر وکیل کی طرف سے ان حالات میں ایسا بیان دینا کیا کہیں گے؟ دیکھیے، امید ہر ایک کا حق ہے. کھوسہ صاحب کا بھی حق ہے، ہم سب کا حق ہے. ہم امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے. اگر قانونی حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ خان صاحب رہا نہ ہو جائیں. انہیں کل رہا ہونا چاہیے، انہیں آج رہا ہو جانا چاہیے. ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، کوئی ایسی سزا نہیں ہے جو لغو نہ ہو. تو بالکل ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ان کو عید سے پہلے رہا ہونا چاہیے. ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں. لیکن ہمارے آگے جو دیوار کھڑی ہے فسطائیت کی، وہ اپنی جگہ ہے. ہم انشاءاللہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور خان صاحب بہت جلد رہا ہوگا. سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج مطیع اللہ جان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی لیگل ٹیم جو تھی اس کی تیاری نہیں تھی کورٹ میں. تو سر، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، کیا واقعہ ہوا تھا اندر؟ سوشل میڈیا پہ بڑی خبر چل رہی ہے اس حوالے سے. نہیں، دیکھیں، بعض چیزوں کو چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی جج سوال کرے اور وکیل کے پاس اس سوال کا فوراً جواب نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیاری نہیں تھی. جج کے ذہن میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ پرسوں آپ آ جائیے. جو سوالات عدالت نے اٹھائے ان کا جواب انشاءاللہ کھوسہ صاحب پرسوں دیں گے. اور اس حوالے سے یہ کہنا کہ تیاری نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں ذرا ناجائز بات ہے. وکیل اپنی تیاری کر کے جاتا ہے. کھوسہ صاحب کی تیاری تھی، لیکن بعض اوقات مکالمہ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے مزید قانون کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کھوسہ صاحب کریں گے انشاءاللہ اور پرسوں پھر پیش ہوں گے. سر، ہائی کورٹ میں تو کیس لگ گیا، لیکن وہی پرانا سین چل رہا ہے تاریخ پہ تاریخ. تو لگ رہا ہے انصاف ملے گا عملی طور پہ؟ دیکھیے، ہم تو عدالتوں سے معاملہ کرتے رہیں گے نا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اب ہم نے عدالت نہیں جانا. عدالت ہم ضرور جائیں گے. ہم عدالت میں مقدمے بھی کریں گے، بحث بھی کریں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ امید ضروری نہیں ہے اس عمل کے لیے. یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے، یہی طریقہ ہے. ہم اسی قانونی اور آئینی عمل کے نفاذ کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کا بول بالا ہو. تو یہ ہم کرتے رہیں گے. اور پہلے بھی آپ دیکھیں، پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے تمام مقدمے جیتے ہیں. وہ سائفر کا مقدمہ ہو، وہ عدت کا مقدمہ ہو، وہ توشہ خانہ ہو، ہر جگہ خان صاحب کو سرخ روئی حاصل ہوئی ہے. انہیں قانون بدلنا پڑا، 26ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی. اپنی مرضی کے جج بٹھانے پڑے خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے. تو ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، عدالت کے اندر بھی، عدالت سے باہر بھی، سیاسی سطح پہ بھی، اخلاقی سطح پہ بھی. تو انشاءاللہ منزل ہماری ہے. صاحب، یہ بتائیں کہ جب یہ فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں. نہیں، ہم پھر بھی نہیں کہتے. لیکن اب تو سنیں نا، جب آپ کے فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں. جب آپ کے حق میں فیصلے نہیں آتے تو آپ عدالتوں پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، عدالتیں بالکل آزاد نہیں ہیں اس وقت اس ملک میں. اگر وہ کبھی کوئی ٹھیک فیصلہ کرتی بھی ہیں تو ہم ہرگز عدالتوں کو آزاد نہیں سمجھتے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کا تصور اس ملک سے ختم ہو چکا ہے. لہٰذا کوئی فیصلہ اگر کسی عدالت کو دینا پڑتا ہے مجبوراً ہمارے حق میں، کیونکہ تمام شواہد، تمام قانون ہمارے حق میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت آزاد ہے. یہ عدالت کے حوالے سے ان کی سراسیمگی ہے اور آئینی عدالت پہ ان کا انحصار ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کر کے چند دن پہلے یہ کہا گیا کہ نیب کے مقدمات میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک منصوبہ ہے عدالتی عمل پہ حاوی ہونے کا اور اپنی مرضی کی عدالتوں سے فیصلے کرانے کا. ایسے میں ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا عدالتی نظام آزاد ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں جس نے یہ قانون سازی بھی کی ہے تو چینج ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے. انہیں پہلے یہی قانون بھی لاگو ہوگا، ہر چیزیں یہی ہوں. لوگ یہ نہیں سوچتے نا. لوگ گڑھا کھودتے ہیں کسی اور کے لیے اور ہمیشہ اس میں خود گرتے ہیں بالآخر. تو ایسا ہی ہوگا آئندہ بھی. لیکن ہمارا یہ تہیہ ہے کہ ہم نے بدلے نہیں لینے. جب وقت بدلے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا، ہم عدالتوں کو آزاد کریں گے. ہم قانون وہ بنائیں گے جو اخلاقیات کے معیار پہ پورا اترے، جو واقعتاً عوام کو انصاف دے سکے. ایسا بھی عدالتوں پہ الزامات لگاتے ہیں، دوسری طرف الزام نہیں لگا رہے. دیکھیں، کوئی الزام نہیں ہے. اس کو الزام نہیں کہتے. ہم 26ویں اور 27ویں ترمیم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آزاد عدلیہ کے لیے ایک حملہ ہے. ہم عدالت پہ الزام نہیں لگا رہے. الزام ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص کو کہیں کہ یہ شخص ملا ہوا ہے. ہم پورے نظام کو کہہ رہے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ نظام جو ہے اب آزاد نہیں رہا.
तो ये एक हकीकत है, लेकिन हम अदालतों को छोड़ नहीं सकते ना। जो भी निज़ाम है, जितना भी बुरा है, हमने उस निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, और अदालत जाना एक हक है। अदालत को छोड़कर क्या रास्ता रहता है, वो रास्ता भी हम अपनाएंगे, वो सियासी अमल है, सियासी अमल हो रहा है, लेकिन अदालतों को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अदालतों को छोड़ना जो है, ये कहना है कि हमने अदालतों के सामने घुटने टेक दिए, जो एक निज़ाम है महकूम अदलिया का, उसको हमने मान लिया। हम इस अदलिया को भी दिखाएंगे सच्चाई क्या है, इस अदलिया के सामने भी हम सच रखेंगे, हम शवाहिद रखेंगे, हम कानून रखेंगे। लेकिन अगर एक मरूब अदलिया फिर भी इंसाफ ना करे, तो अवाम की अदालत पे मुकदमा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अदलिया कहाँ खड़ी है, इंसाफ कहाँ खड़ा है, शवाहिद कहाँ खड़े हैं और सियासी अमल कहाँ खड़ा है। तो हम इन तमाम तजादात को सामने लाते रहेंगे, ये हमारा फर्ज है। सर क्यों, बताओ कहाँ से आए हो? तहसील पिंड गए अच्छा, क्या करने आए हो? इमरान खान से इश्क है, इसलिए आते हैं। वजह क्या है इश्क की? इश्क की वजह क्या है? वजह क्योंकि वो मुस्लिम का बेहतरीन लीडर है। अच्छा, तो जेल में? और खान साहब से बहुत पुराना इश्क है। अभी तो हर बंदे के दिल में बसता है इमरान खान। मुझे तो बहुत पुराना इश्क है। हाँ, आपको पुराना इश्क है। तो भाई आप कहाँ से आए हो? सर मैं तो कराची से आया। तो क्या भाईजान क्या कर रहे हो यहाँ पे? खान के लिए आए हुए, अपने मुर्शिद के लिए आए हुए, और मुर्शिद की याद लिया कि हमें यहाँ पर अडियाला के पास, और खान की बहनें भी आज उनका मिलने का दिन था, तो उनके साथ भी एकजहती के लिए बैठे हैं। तो बहनों को मिलने नहीं दे रहे, क्या वजह है? वजह आपको पता है, जहाँ कानून वो कुछ भी नहीं है, जब कानून नहीं होगा तो ये चीजें तो होगी नहीं। अच्छा सर आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं कराची से। कराची से आए हो? क्या 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 करने आए हो? भाई मैं असीर भी हूँ 26 नवम्बर का, 4 महीने तक जेल भी काटी है। ये हमारे बच्चों के लिए खड़ा था, खान साहब जी जी, हमारे बच्चों के लिए खड़ा था, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। आज का जो अंदर है, खान साहब जो अंदर है, वो हमारी वजह से उम्मत मुस्लिमा तो इसको बहुत उम्मीद है उम्मत मुस्लिमा को जी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जगह हर मुकाम पे खड़े रहेंगे। इसलिए तो आप कहाँ से आए हो? बड़ा ग्राम से। क्या क्या मुतालबा है आपका यहाँ पे? मुतालबा यही है कि खान साहब को रिहा करे, बेगुनाह कह दे खान साहब। यही मुतालबा है, एक ही मुतालबा है। सर आप सर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं PTS का मास्क। सर यहाँ पे आप अडियाला के बाहर खड़े हो, क्या मुतालबा करेंगे आप? हम ये मुतालबा करेंगे, मुझे जो गलत काम कर रहे हैं उनको खुदा खौफी होनी चाहिए। अगर ये बाज ना आए तो ये मिट जाएंगे, और ये बर्बाद हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे, और अल्लाह की पकड़ में आ जाएंगे। तो कहते अल्लाह इनको हिदायत दे, नहीं तो तबाह होता है सब लोग। हम देखते रहेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, तुम कैसे लड़ोगे आजादी, हम सीट चलेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, जरा ऊंचा बोलो आजादी, जरा जोर लगा के आजादी, हलकार के बोलो आजादी, हलकार के बोलो आजादी, हलकार के बोलो आजादी, हलकार के बोलो आजादी, फाड़ के बोलो आजादी, हक हमारा आजादी, हम सीट चलेंगे आजादी, वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म कप्तान तेरे जान निसार, मुर्शिद तेरे जान निसार, खान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, कप्तान तेरे जान निसार, जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, तब बल्कि मस्त मलंग रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, बल्कि मस्त मलंग रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, बल्कि मस्त मलंग रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे।